بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب السابع السیرہ۔ موضوع بحث ہمارا مباحث حجت تھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو استنباط حکم شرعی کے لیے دلیل بن سکتی ہیں، حجت بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بحث ہوئی کتاب کی، پھر بحث ہوئی سنت کی، پھر بحث ہوئی اجماع کی، پھر بحث ہوئی بنائے عقلاء کی، پھر بحث ہوئی ظواہر کی، اور اس کے بعد پھر بحث ہوئی شہرت فتوائیہ کی۔ ساتویں نمبر پر مباحث حجت میں جو موضوع بحث ہے وہ ہے السیرہ، کہ آیا سیرت حجج میں سے حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسان سی بات ہے، یعنی لوگوں کی عادت، لوگوں کا عمل، وہ ان کی سیرت کہلاتا ہے۔ اگر وہ عادت اور عمل کل عقلاء کا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں عقلاء عالم، اس میں مسلم، غیر مسلم، لا مذہب، کسی مذہب سے کوئی تعلق، یہ مراد نہیں ہے۔ عقلاء من حیث العقلاء، جو ان کی عادت ہوتی ہے، جو ان کا عمل ہوتا ہے، وہ کہلاتی ہے سیرت عقلائیہ، اور ہم اس کو اصولی حضرات تعبیر کرتے ہیں بنائے عقلاء سے۔ بات وہی ایک ہے، بنائے عقلاء اس پر ہے، یعنی سیرت عملی عقلاء اس پر ہے، عادت عقلاء اس پر ہے، ختم۔ اور اگر وہ عادت یا سیرت، وہ عمل تمام عقلاء کا نہ ہو، وہ کسی خاص مذہب کے ساتھ مثلا مسلمانوں کا ہو یا فقط شیعہ کا ہو کہ ان کی عادت یہ ہے، ان کی سیرت عملی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیرت متشرعہ، یعنی اس کی شریعت کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو ایک ہو گئی سیرت عقلائیہ جس کو بنائے عقلاء کہتے ہیں، اور ایک ہو گئی اس کے مقابل سیرت متشرعہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آسان۔ شیخ مظفر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مزید رحمت نازل فرمائے، وہ اس بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ پہلے بحث فرمائیں گے فقط سیرت عقلائیہ یعنی بنائے عقلاء کی، کہ آیا بنائے عقلاء حجت ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد موضوع بحث قرار دیں گے سیرت متشرعہ کو، اس کو علیحدہ موضوع بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسری بحث ہے مدعا دلالت سیرہ، اور اس پر یہ بحث کو مکمل کریں گے۔ خبر سکہ کی جب بحث چل رہی تھی، ظواہر کی بحث چل رہی تھی، شیخ مظفر نے بار بار یہ فرمایا کہ حجیت ظواہر پر ہمارے پاس دلیل بنائے عقلاء ہے۔ اسی طرح خبر سکہ میں بھی یہی فرمایا کہ بنائے عقلاء دلیل ہے۔ اب توجہ یہ فرمانی ہے کہ بنائے عقلاء آیا صرف سیرت عقلائیہ من حیث و سیرت عقلائیہ حجت ہے، یا اس کی حجیت میں کوئی اور چیز شرط ہے؟ پوری توجہ۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں بنائے عقلاء اس صورت میں حجت ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ شارع اس پر راضی ہے،
شارع اس کے ساتھ موافق ہے جب موافقت شارع کا یقین ہوگا، اس صورت میں بنائے عقلاء حجت ہوتی ہے، کیونکہ یقین قاطع اس کی حجیت ذاتی ہے، جب یقین ہو گیا تو بس حجیت آ گئی۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اب یہاں پر اس بنائے عقلاء کو تھوڑا واضح کر رہے ہیں، تھوڑا کلیئر کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا آگا، لطف آئے گا کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا اس بات کا، ہمیں کیسے قاطع حاصل ہوگی کہ اس بنائے عقلاء پر شارع متفق ہے یا شارع متفق نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، بہت آسان فرماتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 طریقے ہیں، ان میں سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں موافقت شارع۔ نمبر 1، یہ جو سیرت عملی عقلائیہ ہے، آیا اس سیرت میں شارع بھی ان کے ساتھ متحد المسلک ہے، یعنی شارع کا بھی اس عمل پر، شارع کے بھی اس عمل میں ان کے ساتھ شریک ہونے میں کوئی مانع موجود نہیں ہے، یا نہ اس عمل میں شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، شارع کے لیے مانع موجود ہے کہ یہ روش اور یہ عمل جو دیگر عقلاء کہے، شارع کا یہ نہیں ہے، اس کے لیے مانع موجود ہے۔ آگے وضاحت کرتا ہوں مانع کیسے ہوگا۔ اب وہ فرماتے ہیں اگر ہو پہلی صورت کہ یہ جو سیرت عقلائیہ ہے، یہ جو سیرت عملی ہے عقلاء کی، اگر شارع ان کے ساتھ متحد المسلک ہو، شارع کے لیے اس میں کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو شارع نے اس سیرت پر عمل کرنے سے نہیں فرمائی، ترتیب سے چلیں گے تو لطف آئے گا، یعنی اس سیرت میں شارع ان کے ساتھ متحد المسلک ہے اور شارع نے اس سیرت پر عمل کرنے سے نہیں فرمائی۔ کیسے؟ جیسے دیگر عقلاء ظواہر پر عمل کرتے ہیں، شارع بھی ان کے ساتھ ہے، کوئی معنی نہیں ہے، شارع بھی ظواہر پر عمل فرماتا ہے، اور شارع نے اس ظواہر پر عمل کرنے والی سیرت سے نہیں فرمائی، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ شارع اس سیرت عملی میں عقلاء کے ساتھ موافق ہے، اور جب موافقت شارع کا علم ہو جائے گا، یہ سیرت عقلائیہ حجت قرار پائے گی، جیسا کہ ظواہر میں ہے۔ ختم ہوگی بات۔ اب آ جائیں دوسری۔ لیکن اگر سیرت عملی عقلاء ایک ایسی ہے، ان کی ایک عادت ہے، ان کا عمل ایسا ہے کہ شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، یعنی شارع کے لیے وہاں مانع موجود ہے۔ بڑی آسان سی مثال پہلے بھی دی تھی کہ عقلاء عالم کا طریقہ کار یہ ہے، ان کی سیرت عملی یہ ہے کہ جب ان کو ایک چیز کا یقین ہو اور اس یقین کے بعد ان کو اسی شے کے بارے میں شک ہو جائے، تو وہ لوگ اسی یقین پر عمل کرتے ہیں، شک کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ عادت ہے، یہ سیرت ہے۔
اب اس عادت میں شارع ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شارع کے ہاں شک اور یقین کی کیفیات کا طاری ہونا نہیں ہے کہ شارع کو پہلے یقین ہو اور پھر شارع کو شک آ جائے اور پھر فلاں کرے. وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. لہذا اب یہ ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ شارع لوگوں کے ساتھ اس میں متحد المسلک نہیں ہے، چونکہ وہاں معنی موجود ہے، وہاں کوئی شک کا تصور نہیں ہے. یہ بات ختم ہو گئی. خوب اب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیرت عقلائیہ ایسی ہے، عادت عقلاء یہ ہے کہ جس میں شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے. تو اب ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو عادت ہے لوگوں کی، جو سیرت ہے، آیا یہ شرعیات اور غیر شرعیات سب میں ان کی یہی عادت ہے، یا شرعیات میں نہیں ہے، دیگر امور میں عادت ہے؟ ذرا غور کرنا کہ یہ جو لوگوں کی روش ہے، جس روش میں شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، لیکن یہ روش ان لوگوں کے امور شرعیہ میں بھی ہے، غیر شرعیہ میں بھی ہے. ہر جگہ وہ لوگ اسی عادت پر عمل کرتے ہیں، دونوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا شارع نے اس عادت سے نہیں فرما دی ہے تو فابہا. لیکن اگر شارع نے نہیں فرمائی تو عدم رد شارع سے ہم موافقت شارع کا یقین کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ امور غیر شرعیہ کی طرح امور شرعیہ میں بھی اسی عادت پر عمل کر رہے ہیں، اور سب کچھ شارع کے سامنے ہو رہا ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو ضروری تھا کہ شارع اس سے نہیں فرماتا. جب سب کچھ سامنے ہو رہا ہے شارع کے اور شارع نہیں فرما رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شارع اس پر راضی ہے. پس جب شارع راضی ہے، موافقت شارع کا یقین ہو گیا، تو پھر ایسی سیرت عقلائیہ بھی حجت قرار پائے گی. اب یہاں چھوٹا سا پیرا درمیان میں آئے گا کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ہو سکتا ہے شارع نے تو واقع میں نہیں فرمائی ہو لیکن وہ نہیں ہم تک نہ پہنچی ہو. تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. وہاں کہا تھا کہ نہیں واقعی معیار نہیں ہے، نہیں فعلی. واقع میں نہیں ہے یا نہیں ہے وہ نہیں دیکھنا ہے کہ آیا وہ نہیں ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اگر ہم تک نہیں پہنچی تو پھر اس نہیں کا کوئی اثر نہیں ہے. ختم. 2 ہو گئی. نمبر 3، اگر لوگوں کی سیرت اور عادت یہ ہے کہ وہ ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، 2 باتیں ہو گئی. لیکن وہ جس عادت پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی عادت ہے، وہ امور غیر شرعیہ میں ان کی عادت اور سیرت ہے، شرعیہ میں نہیں ہے. مثلا کسی لفظ کا معنی سمجھنا ہو تو الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں لوگ اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب اس عادت میں شارع ان کا ہم متحد المسلک ان کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ شارع لفظوں کا معنی سمجھنے کے لیے لوگ بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ باقی لوگ کرتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ شارع متحد المسلک نہیں ہے. اور پھر عادت بھی ایسی چیز میں ہے کہ جو امور غیر شرعیہ میں ہے. اب اگر لوگوں کی عادت
ایک امر غیر شرعی میں ایسی ہے کہ اس عادت میں شارع ان کا متحد المسلک نہیں ہے، ایک شارع کی طرف سے نہیں بھی واقع نہیں ہوئی، اگر نہیں آ گئی تو بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں بھی نہیں آئی تو آیا ایسی سیرت عقلائیہ حجت ہوگی یا نہ ہوگی؟ اب ذرا ترتیب سے چلیں گے تو لطف آئے گا۔ پچھلی اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ امور شرعیہ میں بھی اسی روش پہ چلتے تھے، وہاں پر اگر شارع کی طرف سے نہیں آئے تھے تو ہم موافقت شارع کا یقین کر لیتے تھے۔ یہاں سیرت ایسی ہے کہ جو فقط امور غیر شرعیہ میں ہے۔ اب امر غیر شرعی میں لوگوں کی ایک عادت ہے، لوگوں کی ایک سیرت ہے، اور شارع کی طرف سے اس سیرت سے نہیں آئی تو اس سے موافقت شرعی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے امور شرعیہ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو۔ جس چیز کا امر شرعی سے تعلق نہ ہو وہاں شارع پر لازم نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اگر وہ راضی نہیں ہے تو نہیں فرمائے۔ امر شرعی میں جہاں شارع راضی نہ ہوگا وہاں ضروری ہے کہ شارع نہیں فرمائے، لیکن غیر شرعی میں اگر راضی نہ بھی ہو تو اس پر لازم نہیں کہ وہ نہیں فرمائے، لہذا وہاں عدم ردع شارع سے آپ موافقت شارع کا یقین نہیں کر سکتے، اور جس سیرت عقلائیہ پر موافقت شارع کا یقین نہ ہو وہ سیرت عقلائیہ حجت نہیں ہوتی۔ پس بناء عقلاء کی ہم نے 3 قسمیں کی، آپ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی قسم میں بناء عقلاء حجت ہے اور کون سی میں بناء عقلاء حجت نہیں ہے۔ بڑا واضح اور دو ٹوک، کوئی گہرائی والی بات اس میں ہے ہی نہیں۔ الباب السابع سیرہ، 7ویں باب سیرت، یعنی مباحث حجج میں 7ویں نمبر پر جس کی حجیت ہمیں بحث کرنی ہے وہ ہے السیرہ۔ المقصود من السیرہ، سیرت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں واضح، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں کی سیرت یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں علماء کی سیرت یہ رہی ہے، یہ عام سا لفظ ہے۔ سیرت کا مطلب ہے استمرار عادت الناس، لوگوں کی ایک مستقل عادت، ایک روٹین عادت ہمیشہ سے جاری رہنا۔ وَتَبَانِيهِمُ الْعَمَلِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، اور ان کا عمل کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے ترک پر، یعنی جس کو ہم سیرت عملی کہتے ہیں، آسان سی بات۔ وَالْمَقْصُودُ بِالنَّاسِ، ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کی عادت اور لوگوں کا عمل، فرماتے ہیں ناس سے مراد اما جمیع العقلاء، یا سب عقلاء، دنیا کے تمام عقلاء، والعرف عام، من کل ملت و نہلہ، ہر قوم اور مذہب کے، فیعم المسلمین، لہذا مسلم ہوں یا غیر مسلم سب اس میں شامل ہیں، ایک دفعہ ہے ان کی عادت۔ وَتُسَمَّ سِیرَةُ حِینَئِذٍ، اس سیرت کو نام دیا جاتا ہے سیرت عقلائیہ۔ وَالتعبیر شائع عند الاصولیین المتاخرین، اور علماء اصول جو متاخرین ہیں وہ اس سیرت عقلائیہ کو تعبیر کرتے ہیں بناء عقلاء سے۔ بات ایک ہی ہے، سیرت عقلائیہ یا بناء عقلاء کو دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ خوب، یا تمام عقلاء مراد ہیں ناس سے، یا ناس سے مراد اما جمیع المسلمین، فقط مسلمان بما ہم مسلمون، یا خصوص و اہل نہلت خاصت منہم، یا مسلموں سے بھی ایک خاص مذہب کے لوگ جیسے امامیہ، تو اس سیرت کو نام دیا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں سیرت متشرعہ یا سیرت شرعیہ یا سیرت اسلامیہ، چونکہ ظاہر ہے یہ فقط مسلمان یا مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں ان میں کسی ایک کی ہے، پوری عالم انسانیت کی یہ سیرت نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات۔
فرماتے ہیں وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى حُجِّيَّةِ كُلِّ مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ ہم انشاءاللہ بھی اس پر بحث کریں گے کہ سیرت عقلائیہ حجت ہے، اگر ہے تو کون سی والی، اور اسی طرح سیرت متشرعہ یا اسلامیہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے تو کون سی والی، لاستکشاف الحکم الشرعی فی ما جرت علیہ سیرہ، تاکہ جہاں جہاں سیرت حجت ہوگی ہم اس کے ذریعے حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات ہم کریں گے علی مدعا دلالت سیرہ، انشاءاللہ وہ بھی ہماری پوری بحث ہے۔ فرماتے ہیں پہلے ہم بحث کرتے ہیں حجیت بناء عقلاء میں۔ لقد تکلمنا اکثر من مرہ فی ما سبق من هذا الجزء عن بناء العقلاء، بناء عقلاء اسی مباحث حجت میں ہم نے کئی جگہوں پر بناء عقلاء کا ذکر کیا۔ واستدللنا به علی حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت پر بھی ہم نے بناء عقلاء کو بطور دلیل پیش کیا، حجیت ظواہر پر بھی بناء عقلاء کو بطور دلیل پیش کیا۔ خوب، وقد اشبعنا الموضوع بحثنا فی مسئلۃ حجیت قول لغوی، اس طرح آیا قول لغوی حجت ہے یا نہیں ہے، حجیت قول لغوی میں بھی ہم نے اس پر سیر حاصل بحث کی۔ خوب، فرماتے ہیں وَهُنَاكَ قُلْنَا، ہم نے ایک بات پہلے بیان کی ہے، وہ ہم نے کہی تھی کہ ان بناء العقلاء لا يكون دلیلا الا اذا كان يستكشف منه على نحو الیقین موافقۃ الشارع وامضاؤہ لطریقۃ العقلاء۔ بناء عقلاء میں شرط یہ ہے کہ بناء عقلاء اس صورت میں حجت ہوگی، بناء عقلاء اس صورت میں دلیل بن سکتی ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ شارع بھی اس سیرت میں موافق ہے اور شارع نے بھی عقلاء کے اس طریقے کو صحیح قرار دیا ہے، اس کا یقین ہوگا تو یہ بناء عقلاء حجت ہوگی۔ لأن الیقین تنتہی الیہ حجیت کل حجت، چونکہ بار بار یہ ہم پیچھے گزر چکی ہے بات کہ ہر حجت کی حجیت کی انتہائی یقین، چونکہ قاطع اور یقین وہ ہے جس کی حجیت ذاتی ہے۔ خوب، جب یقین ہو گیا کہ شارع موافق ہے، بس جب یقین ہو گیا اس میں حجیت آ جائے گی۔ وَقُلْنَا هُنَاكَ، اب ہم نے وہاں پر یہ بھی بیان ہو چکا ہے کیا کہ ان موافقت شارع لا تستکشف عن نحو الیقین، موافقت شارع کا یقین کیسے ہوگا، کب کہیں گے کہ شارع یقیناً اس سیرت میں عقلاء کے ساتھ متفق ہے۔ ہم نے کہا تھا بِأَحَدِ شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، اور شارع ان کے ساتھ متحد المسلک ہو اور معنی بھی موجود نہ ہو، شارع نے نہیں بھی نہ کی ہو الی آخرہ۔ وَنَذْكُرُ خُلَاصَتَهَا هُنَا بِأُسْلُوبٍ آخر من البیان، لیکن ہم دوبارہ اس کو اب یہاں پر ذرا واضح کرتے ہیں اور انداز سے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں ایک سیرت عقلاء ہے، لوگوں کی ایک عادت ہے، لوگوں کا عمل ہے، لوگوں کی روٹین ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں اما ان لا ينتظر فنقول کہ ان سیرتا، کہ یہ جو سیرت ہے، یہ جو عمل ہے عقلاء، کہ یہ لوگ جو ایک عادت ہے جو عمل کرتے ہیں، جو ان کی روٹین ہے، یہ سیرت اما ان ينتظر فیہا، یا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان یکون الشارع متحد المسلک مع العقلاء، کہ شارع بھی اس سیرت میں عقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سیرت پر عمل کرنے میں شارع کے لیے کوئی مانع موجود نہیں ہے، یا ایسا ہوگا۔ وَإِمَّا أَن لَا يُنْتَظَرَ ذَلِكَ، یا یہ ہے کہ نہ
یہ اوکلا کی سیرت ہے، شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، لوجود مانع من اتحادہ معہم فی المسلک، اس روش پر چلنے میں شارع کے لیے مانع موجود ہے۔ اور جیسے میں نے گزارش کی استصحاب میں کہ عام لوگوں کو یقین کے بعد شک ہو سکتا ہے، لیکن شارع کو تو کوئی شک کا تصور وہاں تو نہیں ہے، لہذا اس سیرت میں شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے۔ اب دو قسمیں ہو گئے۔ نمبر 1، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہو، لطف لینا ہے کہ جو اوکلا کی سیرت ہے شارع بھی ان کے ساتھ متحد المسلک ہے، شارع بھی اس پر عمل کرنے میں شارع کے لیے کوئی مانع موجود نہیں ہے، ختم ہوگی بات۔ فَإِنْ ثَبَتَ مِنَ الشَّارِعِ الرَّدْعُ عَنِ الْعَمَلِ بِهَا، اگر شارع کی طرف سے مانع نہیں آ گئی، شارع نے کہا ہو کہ خبردار اس سیرت پہ عمل نہیں کرنا، اگر تو شارع کی طرف سے نہیں آ گئی فَلَا حُجِّيَّةَ فِيهَا قَطْعًا، پھر تو یقیناً ایسی سیرت میں کوئی حجیت نہیں ہے، وہ سیرت حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن ان لم يثبت الردع منہ، لیکن اگر شارع کی طرف سے کوئی نہیں ثابت نہیں ہوئی کہ شارع نے روکا ہو، فَلَا بُدَّ أَن يُعْلَمَ اتحادہ فی المسلک معہم، تو پھر کیا ہمیں علم ہو جائے گا کہ شارع ان کے ساتھ متحد المسلک ہے۔ کیوں؟ لأنہ احد العقلاء، اس لیے کہ شارع عقلاء میں سے، عقلاء میں سے نہیں بلکہ رئیس العقلاء ہے۔ پس فَلَوْ لَمْ يَرْتَضِعْهَا، اگر شارع اس عادت اور سیرت پر راضی نہ ہوتا، وَلَمْ يَتَّخِذْهَا مَسْلَكًا لَهُ كَسَائِرِ الْعُقَلَاء، اور شارع کا مسلک دیگر عقلاء والا نہ ہوتا، اس کی عادت یہ والی نہ ہوتی، لَبَيَّنَ ذَلِكَ، تو شارع اس کو بیان فرماتا، وَلَرَدَعَهُمْ عَنْهَا، اور شارع لوگوں کی جو سیرت تھی جس پر راضی نہیں تھا اسے روکتا، وَلَذَكَرَ لَهُمْ مَسْلَكَهُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ بَدْلًا عَنْهَا، اور لوگوں کی جو مسلک اور سیرت تھی اس کے مقابل میں جو شارع کا اپنے سیرت ہوتی ہے، مسلک ہوتی، اس کو بیان فرماتا۔ لا سیما فی الامارات، خاص کر وہ امارات کہ المعمول بہا، کہ جن پر عقلاء عمل کرتے ہیں، جیسے خبر واحد سکہ اور ظواہر، شارع کا اس سے نہیں نہ فرمانا اور متحد المسلک ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ شارع ان کے ساتھ موافق ہے۔ ہمیں موافقت شارع کا یقین ہو جائے گا، جب یقین ہو جائے گا تو یہ سیرت حجت قرار پائے گی، یہ حکم شرعی پر دلیل بن سکتی ہے۔ ختم ہوگی بات۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، لیکن اگر لوگوں کی سیرت ایسی ہے کہ شارع ان کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، شارع کے لیے مانع موجود ہے، جو عادت ان کی ہے شارع اس عادت پر نہیں ہے، شارع کے لیے مانع موجود ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر اس کی دو قسمیں بناتے ہیں۔ فَإِمَّا يُعْلَمَ جَرْيَانُ سِيرَةِ الْعُقَلَاءِ فِي الْعَمَلِ بِهَا فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا لوگ جس عادت پر عمل کر رہے ہیں، یہ جو عقلاء کی سیرت ہے، آیا امور شرعیہ میں بھی وہ اپنی اسی عادت پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ استصحاب ہو، جیسے باقی امور دنیاوی میں لوگ استصحاب کرتے ہیں، امور شرعیہ میں بھی یہی کرتے ہیں، کیا ایسا کرتے ہیں؟ وَإِمَّا أَن لَا يُعْلَمَ ذَلِكَ، یا یہ ہے کہ اس کا علم نہ ہو، امور شرعیہ میں ان کی عادت کا علم نہ ہو۔ کیسے؟ کما فی الرجوع الی اہل الخبرۃ، جیسے اس بات لغات میں عام لوگ اہل خبرہ کی طرف، اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ رجوع کرنا یہ کوئی امور شرعیہ میں شمار نہیں ہوتا، یعنی شارع لطف لینا ہے، ان کا متحد المسلک نہیں ہے، معنی موجود ہے، لیکن اب ہم دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگوں کی عادت ہے، جو سیرت ہے، آیا امور غیر شرعیہ کے ساتھ شرعیہ میں بھی ان کی وہی سیرت ہے یا فقط امور غیر شرعیہ میں ہے؟ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہو کہ یہ لوگ
امور شرعیہ میں بھی اسی عادت اور اسی سیرت پر چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اگرچہ شارع ان کا متحد المسلک نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس سیرت پر امور شرعیہ میں بھی عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَنَفْسُ عَدَمِ ثُبُوتِ رَدْعِهِ، پس شارع کی طرف سے اس سیرت پر عمل سے نہیں کا ثابت نہ ہونا، یعنی شارع کا اس سیرت پر عمل کرنے سے نہیں نہ فرمانا، کافن، یہ کافی ہے کس میں؟ فی استکشاف موافقتہ لہم، کہ شارع بھی عقلاء کے اس سیرت میں موافق ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مما، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ لفظ مٹا ہوا ہے، ایک تو یہم ہوئے پر دوسرا کیا ہے؟ خوب، کیونکہ یہ مہم تھا، مہم بہ ایمان تھا، اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں کہ لوگ ایک سیرت پر عمل کرتے ہیں امور شرعیہ میں، شارع نے اس سے روکا نہیں ہے، جبکہ امر شرعی ہے اور شارع نے اس سے روکا نہیں ہے، جبکہ یہ مہم تھا کہ ایک عادت ہے امور شرعیہ میں لوگوں کی اور شارع نے روکا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَرْتَضِعْهَا، اگر شارع ان کی اس عادت پر راضی نہ ہوتا، وَهِيَ بِمَرْعَى وَمَسْمَعٍ مِنْهُ، جبکہ یہ سب کچھ شارع کے سامنے، شارع کے دیکھتے اور سنتے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لَرَادَعَهُمْ عَنْهَا، تو شارع لوگوں کو اس سیرت سے روکتا، وَلَبَلَغَهُمْ بِالرَّدْعِ، اور لوگوں تک شارع کی وہ نہیں پہنچتی، خبردار اس پہ عمل نہ کرو۔ کیسے؟ ان تک پہنچاتا، بِأَيِّ نَحْوٍ مِّنْ أَنْحَاءِ التَّبْلِيغِ، یا لَبَلَّغَهُمْ بِالرَّدْعِ، ان تک اپنی نہیں کو پہنچاتا۔ اب وہ تبلیغ کیسے پہنچانا ہے، اس کا کوئی بھی راستہ ہوتا، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی کہ شارع تمہاری اس سیرت پر راضی نہیں ہے۔ پس فَبِمُجَرَّدِ عَدَمِ ثُبُوتِ الرَّدْعِ مِنْهُ، لہذا شارع کی طرف سے رد کا نہ آنا، شارع کی طرف سے نہیں کا ثابت نہ ہونا، نعلم بموافقتہ، ہم اس عدم رد سے شارع کی موافقت کا علم اور یقین کر لیں گے، شارع اس پر راضی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ضرورت ان رد الواقعی غیر الواصل، اب یہاں پر یہ اصل میں سوال مقدر کا جواب ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ہو سکتا ہے شارع نے واقع میں تو روکا ہو لیکن لوگوں تک اس نہیں اور رد کی آواز نہ پہنچی ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، تو فرماتے ہیں ان رد الواقعی، کہ اگر واقع میں نہیں تھی، غیر الواصل جو لوگوں تک نہیں پہنچی، لا یعقل ان یکون ردًا فعلیہ، وہ رد نہیں کہلاتی، وہ نہیں کہلاتی، وہ نہیں حجت نہیں ہوتی، جب تک نہیں لوگوں تک پہنچے نہیں تب تک اس میں حجت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَثْبُتُ حُجِّيَّةً مِنَ الاستصحاب، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم استصحاب کی حجیت کو بنائے عقلاء کے ذریعے اسی انداز میں ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ استصحاب حجت ہے اور دلیل ہے بنائے عقلاء، وہ یہی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِمَّا بَنَى عَلَى الْعَمَلِ بِهِ الْعُقَلَاءُ بِمَا فِيهِ مُسْلِمُونَ وَقَدْ أَجْرُوهُ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَرْعَى وَمَسْمَعٍ مِنَ الْإِمَامِ، ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ، دیگر عقلاء ہمیشہ استصحاب پر یعنی یقین ثابت پر عمل کرتے ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں، اور مسلمان امور شرعیہ میں بھی یہی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ امام کے یا معصوم کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والمفروض، اور جبکہ فرض کیا ہے کہ انہ لم یکن ہناک ما
یحول دون اظہار الرد و تبلیغہ من تقیۃ، کہ وہاں پر کوئی ایسی حائل بھی نہیں تھا کہ جو اس نہی کے اظہار سے رکاوٹ بنتا، یا اس نہی کی تبلیغ سے کوئی تقیہ کا مقام بھی نہیں تھا، یعنی وہ چاہتے تو نہیں فرما سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں فرمائی۔ اگر ایسا ہے فلا بد ان یکون شارع، تو پس ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ شارع لوگوں کے امور شرعیہ میں اس طریقے پر اور اس سیرت پر راضی ہیں۔ عبارت لمبی چوڑی ہو گئی، اصل 2 سطریں ہیں کہ اگر سیرت لوگوں کی ہو، لوگوں کی امور شرعیہ میں بھی ایک سیرت ہے، یہ پہلی سطر۔ نمبر 2، اگرچہ شارع اس سیرت میں لوگوں کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، دوسری صورت ہو گئی۔ نمبر 3، لیکن شارع نے اس سیرت سے لوگوں کو روکا بھی نہیں ہے، یہ 3 ہو گیا۔ چوتھا آپ کہیں گے شارع کی موافقت کا یقین ہو جائے گا اور ایسی سیرت حجت ہوگی۔ یہ 4 سطریں ہیں، پورا خلاصہ۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، لیکن اگر دوسری صورت تو کیا مطلب، یعنی لم یعلم ثبوت السیرت فی الامور الشرعیہ، کہ لوگوں کی عادت تو ہے لیکن اس سیرت ان کی امور شرعیہ میں معلوم نہیں ہے، غیر شرعیہ میں کرتے ہیں، دیگر دنیاوی امور میں، امور شرعیہ میں ان کی صورت کا علم نہیں ہے۔ اگر امور شرعیہ میں ان کی اس عادت اور سیرت عملی کا علم نہیں ہے، اب یہاں پر لا یکفی حینئذ فی استکشاف موافقت شارع عدم و ثبوت الرد منہ، جیسے دوسری صورت میں شارع کی طرف سے نہی کا ثابت نہ ہونا موافقت شارع کے لیے کافی تھا، یہاں پر شارع کی طرف سے نہی کا ثابت نہ ہونا موافقت شارع کے لیے کافی نہیں ہے۔ اذ لعلہم رادہم عن اجراءھا فی الامور الشرعیہ، کیونکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس عادت پر عمل کر رہے ہیں امور غیر شرعیہ میں، ممکن ہے امور شرعیہ میں شارع نے ان کو اسے روکا ہو کہ اس کو جاری نہیں کرنا، وہاں انہوں نے جاری نہ کیا ہو لیکن دوسرے امور میں جاری کر رہے ہوں۔ اور اللہم یجروہا، یا سرے سے وہ امور شرعیہ میں خود از خود جاری کرتے ہی نہیں، اور اگر ایک ایسی عادت ہے کہ وہ اس عادت پر احکام شرعیہ میں اس پر نہیں چلتے، لم یکن من وظیفت شارع، پھر شارع کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے امور غیر شرعیہ میں، جو امور شرعی نہیں ہیں دیگر میں روکنا شارع کی ذمہ داری نہیں ہے، امور شرعیہ میں اگر ہوتا تو روکنا ضروری تھا، باقی میں نہیں ہے۔ پس فلأجل استکشاف رضا شارع و موافقت ہی اجراء علی اجراء فی شرعیات، پس اگر لوگوں کی ایک سیرت ہے امور غیر شرعیہ میں شارع کی طرف سے نہیں بھی نہیں آئی تو ہم اس سے موافقت شارع کا کنفرم نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس سیرت کو آپ نے کسی حکم شرعی میں جاری کرنا ہے تو ضروری ہے من اقامت دلیل خاص قطعی علی ذالک، کہ ایک دلیل خاص قطعی موجود ہو، یہ کہے کہ آپ اس سیرت کو احکام شرعیہ میں جاری کر سکتے ہیں، یا اس کی ایک دلیل خاص آ جائے جو بتائے کہ شارع اس سیرت پر راضی ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ وہ حجت نہیں ہے۔ ختم۔ فرماتے ہیں بعض السیر من هذا القبیل، اور بعض عادات لوگوں کی اسی قسم کے ہیں کہ قد ثبت من الشارع امضاء لها، کہ باقاعدہ شارع نے لوگوں کی ان عادات اور اس صورت عملی کو جائز قرار دیا، کہا درست ہے، جیسے الرجوع الى اہل الخبرۃ النظر فی تقدیر قیم الاشیاء، قیمی اشیاء قیمت لگانے کے لیے اس شے کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا، ومقادیرها، یا اس کی مقدار کہ یہ کتنی ہے، الی آخری جو بھی ہیں، کہ اگر ایک بندہ، یہ ساری فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کتاب المتاجر میں، کہ اگر کوئی بندہ کسی کی مثلیات میں سے کوئی شے تلف کر دے تو مثلی دینا ہوتا ہے، کیمیات میں قیمت، تو پھر قیمت کیا ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، جو اس دکان جو چیز وہ بیچتے ہیں ان سے پوچھے، الی آخری۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سیرت اقلا بھی یہی ہے اور شارع نے اس سیرت کا امضاء بھی کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، اب اہل خبرہ سے پوچھ لیں۔ لیکن لو لم یثبت فیہا دلیل خاص، لیکن اگر شارع کی طرف سے کوئی دلیل خاص نہ ہو ایسی سیرت پر، مثلا
کا سیرت فی الرجوع الی اہل الخبرۃ فی اللغات، کہ الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں سیرت عقلائیہ یہ ہے کہ وہ لوگ اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن شارع کی طرف سے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ فلا عبرۃ بہا، ایسی کوئی سیرت معتبر نہیں ہے، چاہے ان حاصل ظن بہا، چاہے اسے ظن بھی کیوں نہ حاصل ہو۔ اس لیے لأن الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ہم ہر ظن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف ان ظنون کی حجیت کے قائل ہیں جن ظنون کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی موجود ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔